السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طیب زری۔ ویلکم ٹو آثار قدیمہ پوائنٹ۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل آثار قدیمہ پوائنٹ کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا۔ ناظرین، یہ وہ دن تھا جب ایک بہت ہی خوفناک نیچرل ڈیزاسٹر آنے والا تھا، اور اس ڈیزاسٹر کا نشانہ ایک ایسا شہر تھا جہاں کے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے۔ آئیلینڈ پر بنا یہ شہر اور اس میں موجود انسانوں کی یہ سویلائزیشن اس دن تباہ ہونے جا رہی تھی۔ نہ صرف یہاں موجود بلڈنگز بلکہ ان کے تمام آئیلینڈز کے ساتھ ساتھ یہاں بسنے والی پوری سویلائزیشن ایک ایسی تباہی کا نشانہ بن چکی تھی جس میں ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا تھا۔ 11,000 سال پہلے اس پوری سویلائزیشن کو خطرناک سونامی نگل گیا تھا، اور وہ بھی صرف ایک ہی رات کے اندر۔ یہ کہانی ہے انسانوں کی ایسی سویلائزیشن کی جس کو آج ہم اٹلانٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ اٹلانٹس کے یہ حیران سٹوری ایک انشین گریس کے ایک فلسفر نے آج سے 2000 سال پہلے لکھی تھی، اور اس فلسفر کا نام پلیٹو ہوا کرتا تھا۔ پلیٹو نے اٹلانٹس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہاں کے لوگ خود کو خدا مانا کرتے تھے، ان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاور ہوا کرتی تھی، اور یہ لوگ جن آئیلینڈز پر رہتے تھے وہاں سونا اور چاندی بھاری مقدار میں پایا جاتا تھا۔ پلیٹو نے اپنی بک میں یہ بھی لکھا تھا کہ اٹلانٹس کے لوگ کافی عیاش پسند بھی تھے اور اپنی پاور کا غلط استعمال بھی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان پر ایک ایسا قدرتی عذاب آیا جس میں اس دنیا سے ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا تھا۔ 2000 سال پہلے لکھی گئی اٹلانٹس کی یہ کہانی آج ایک ہسٹوریکل ہسٹری بن چکی ہے، کیونکہ ہسٹری میں کئی ایسے شہر ہوا کرتے تھے جو آج سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی لوگوں کو اٹلانٹس کے بھی سمندر میں ڈوبنے پر پورا یقین ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا شہر اور پوری سویلائزیشن اگر راتوں رات غائب ہوئی تو آخر وہ گئی کہاں؟ دنیا میں وہ کون سی لوکیشن تھی جہاں اٹلانٹس کے لوگ بسا کرتے تھے؟ اور پیرامڈز آف ایجپٹ کے بننے سے بھی 6,500 سال پہلے بسنے والے ان انسانوں کے پاس آخر ایسا کیا تھا جس کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنٹسٹ، آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز پچھلی کئی صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس بار سائنس نے سمندر کے اندر جو ثبوت تلاش کیے ہیں اس کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاید 11,000 سالوں کے بعد اٹلانٹس کے ڈوبے ہوئے شہر کو تلاش کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ آثار قدیمہ پوائنٹ چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی مسٹریس سٹیز کی طرف ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ سٹیز جن کے بارے میں کوئی انفارمیشن بھی نہیں ہوتی۔ ان مسٹیریس سٹیز میں اگر سب سے ٹاپ پہ کسی کا نام آتا ہے تو وہ نام ہے اٹلانٹس کا۔ اٹلانٹس کو سمندر میں تلاش کرنے کے لیے ایکسپرٹ کئی اٹیمپٹس کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک اٹیمپٹ جاپان کے ایک ریموٹ آئی لینڈ کے قریب کیا گیا تھا جو یوناگونی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں موجود سمندر کا پانی نہ صرف خوفناک ہے بلکہ اس جگہ سے اکثر ٹائفونز بھی نکلتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پانی کے اندر ہیمر ہیڈ شارک کے ٹولے بھی منڈلاتے دیکھے گئے ہیں، کیونکہ سمندر کے اس خطرناک حصے میں ڈائیونگ کرنا ڈیپ سی ڈائیورز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کافی عرصے تک یہ جگہ ایکسپرٹ کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ کیہاچیرو اراٹاکی وہ ڈائیورز تھا کہ جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یوناگونی میں ڈائیو کیا تھا۔ اس ڈائیورز کا کہنا تھا کہ جب میں پانی کے اندر گیا تو یہاں پانی بالکل کرسٹل کلیئر تھا، اور میں نے باٹم پر ایک عجیب و غریب اسٹرکچر بنا ہوا دیکھا۔ پہلے تو اراٹاکی نے سمجھا کہ یہ نارمل پتھر کا پہاڑ ہے، لیکن اس کا شک یقین میں تب بدل گیا۔ اس نے اس پہاڑ نما اسٹرکچر پر سیڑھیوں جیسے اسٹیپس بنے دیکھے۔
उस ड्राइवर को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये नेचुरल पत्थर का पहाड़ है तो इसमें स्टेप्स क्यों बने हुए हैं। लेकिन जब अराटाकी की स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन करने के लिए मज़ीद नीचे गया तो उसने जो देखा वो उसके लिए यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जी हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर 6 फुट बॉल फील्ड जितना बड़ा था और इसकी हाइट 8 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची थी। इस अजीब व गरीब स्ट्रक्चर के बॉटम से लेकर टॉप तक स्टेयर्स बनी हुई थी और इस स्ट्रक्चर की हर साइड हैरत अंगेज़ तौर पर रेगुलर पैटर्न में बनी हुई थी। ये सब देखने के बाद एक बात तो तय थी कि डीप्स मंजर में बनाई मिस्टीरिया स्ट्रक्चर नेचुरल तौर पर नहीं बल्कि इसको इंसानों ने ही बनाया है। लेकिन ये असल में चीज़ क्या है? जब एक्सपर्ट को मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के बारे में मालूम पड़ा तो उनका मानना था कि सिर्फ डाइविंग के ज़रिए हम इस स्ट्रक्चर के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा अब वक्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का एक्सपर्ट ने फ़ैसला किया कि मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके योनागोनी आइलैंड के आसपास समंदर को स्कैन किया जाएगा। सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो वो एक ख़ास साउंड वेव्स फेंकता है। ये साउंड वेव समंदर में मौजूद डिफरेंट चीज़ों से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है और तभी एक रिसीव एक रिफ्लेक्टेड साउंड को कैप्चर करता है और फिर कंप्यूटर की मदद से इसका एक 3D मॉडल बनाया जाता है। सोनार स्कैनिंग टीम योनागोनी आइलैंड के पास पहुंची और उन्होंने वहां समंदर के बॉटम का कंप्लीट स्कैन किया। जब स्कैन का 3D मॉडल बनाया गया तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। हज़ारों साल के बाद इस मिस्टीरिया स्ट्रक्चर का लेआउट पहली बार इस 3D मॉडल में देखा जा रहा था और जो कुछ देखा जा रहा था इस पर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ये एक बहुत ही आलीशान, इंतहाई खूबसूरत और शानदार महल नुमा स्ट्रक्चर था। इस अमेजिंग डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। हर कोई इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए योनागोनी आइलैंड पर पहुंचने में लगा था, जिनमें एक मैरीन जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मोसाकी केमुरा भी थे। प्रोफेसर केमुरा ने जब उस स्ट्रक्चर को देखा तो उनका मानना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसानों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फ्यूचर्स भी थे जिससे ये साबित हो रहा था कि हज़ारों साल पहले जब यह स्ट्रक्चर पानी से बाहर हुआ करता था तो ये किसी अननोन सिविलाइजेशन के इस्तेमाल में था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने का एक टनल भी बना हुआ था जो शायद इसकी मेन इंटरेस्ट थी। इस एंट्रेंस और स्टेयर तक जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ था। यह स्टेयर बाकायदा स्ट्रक्चर के टॉप तक जा रही थी और इसके टॉप पर बिल्कुल फ्लैट टेरेसेस बने हुए थे। इनमें सबसे टॉप वाले स्टेयर्स पर एक ऐसी चीज़ भी थी जिसको देखकर यह अंदाज़ा होता है कि यहाँ रहने वाले लोग हज़ारों साल पहले भी काफ़ी मॉडर्न सोच रखते थे। जी हाँ, एक ट्रायंगल शेप का पूल भी बना हुआ था जहाँ प्रोफेसर केमुरा के ख्याल से नहाने के बाद लोग यहीं टेरेस पर सनबाथ करते होंगे। ये टेरेसेस इतने बड़े हैं कि यहाँ हज़ारों लोग एक ही वक्त में खड़े हो सकते हैं। योनागोनी आइलैंड के पास समंदर में पड़ा यह स्ट्रक्चर जिसमें ये एंट्रेंस भी थी, पास में ये स्टेयर्स भी बनी थी और टेरेसेस के साथ साथ एक पूल भी बना हुआ था। ये सारी चीज़ें प्रोफेसर केमुरा को यही इशारा दे रही थी कि यह स्ट्रक्चर किसी दौर में यहाँ रहने वाली सिविलाइजेशन का कैसल हुआ करता था। लेकिन अपने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए थे जिससे यह साबित हो कि वाकई ही यहाँ इंसान किसी दौर में बसते थे। उसके लिए एक बार फिर उसने उस अंडर वाटर स्ट्रक्चर का मुआयना किया गया और कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए। इन सैंपल्स में ज़्यादा तो कुछ नहीं मिला,
لیکن ایک چیز ایسی تھی جو واقعی کافی عجیب دکھ رہی تھی۔ یہاں سے ملنے والے ایک پتھر پر ایک کراس نما سمبل تراشا ہوا تھا اور اس پتھر پر 2 سوراخ بھی بنے ہوئے تھے۔ پروفیسر کیمورا کا ماننا ہے کہ شاید لوگ اس کو انگلیوں سے پکڑتے ہوں گے اور شاید اس دور میں کوئی خاص مقصد ہوگا۔ دیکھنے میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس اسٹرکچر سٹون بلاک سے بنا ہوا ہے، لیکن فوراً سخت ڈیٹیل سے معلوم پڑا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹون بلاک سے نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا پتھر ہے، یعنی اس ایک بڑے پتھر کو تراش کر اس کا یہ کیسل ڈیزائن بنایا گیا ہے۔ یہاں سے ملنے والے آرٹیفیکٹس کی کاربن ڈیٹنگ سے معلوم پڑا کہ یہ نمونے 8 سے 10,000 سال پرانے ہیں، یعنی 10,000 سال پہلے یہ جگہ پانی سے باہر ہوتی تھی اور یہاں انسانوں کی ایسی سویلائزیشن بستی تھی جس کا ابھی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ اسٹرکچر پلیٹو کا بتایا ہوا 11,000 سال پرانا اٹلانٹس ہے، یا پھر یہاں سے ہزاروں میل دور گریس کے آئی لینڈ کے برابر میں سمندر کے نیچے سے ملنے والی پوری ایک سٹی؟ اس مسٹیریا سیکرٹ سٹی کے بارے میں حیرت انگیز معلومات ابھی جاری ہے۔